نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ درس سبق کو کہتے ہیں۔ الاول، پہلا۔ التحیہ والتعارف، تحیہ سلام کلام کو کہتے ہیں، سلام کرنے کو۔ تعارف آپس میں ایک دوسرے کو اپنا تعارف کروانے کو کہتے ہیں۔ الحوار الاول، پہلی گفتگو۔ حوار جو ہے گفتگو کو کہتے ہیں۔ الاول، پہلا، یعنی پہلی گفتگو۔ نیچے لفظ ہے انظر، دیکھیں اچھی طرح۔ واستمع، استاذ جو پڑھائے اس کو غور سے سنیں۔ واعد، اور استاذ کے ساتھ آپ دہرائیں۔ یہ تو ایسی بنیادی چیزیں تھیں۔ اب جو ہمارا جو اصل سبق ہے وہ یہ ہیں۔ عمر اور علی کے درمیان یہ گفتگو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک، آپ کی حالت کیسی ہے، یعنی آپ کیسے ہیں۔ کیف، کہیں پہ بھی کوئی لفظ جو کیف آ جائے یہ جو ہے کیفیت پوچھنے کے لیے آتا ہے کسی بھی چیز کی۔ جیسے آپ اس کی حالت پوچھ رہے ہیں نا، کیف حالک، تو یعنی آپ کی حالت کیسی ہے۔ کیف انت، آپ کیسے ہیں، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی کیف شروع میں آئے گا تو وہ کیفیت، حالت پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ حالک، اس کا معنی ہے آپ کی حالت۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، کسی بھی چیز کی نسبت سامنے والے کی طرف کرنے کے لیے اس لفظ کے آخر میں کاف لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے آپ کی۔ جیسے میں کہتا ہوں نا آپ کی کتاب، کتاب کو عربی میں کہتے ہیں کتاب، لیکن میں کہوں آپ کی کتاب تو کتاب کے آخر میں کاف لگاؤں گا، کتابو کا، تو پھر اس کا مطلب ہوگا آپ کی کتاب۔ قلم، قلم کو کہتے ہیں، لیکن میں کہوں آپ کا قلم تو پھر میں قلم کے آخر میں کاف لگاؤں گا تو اس وقت بن جائے گا قلمو کا، آپ کا قلم۔ اسی طرح اسی میں ایک حال بھی ہے۔ حال کا معنی ہے حالت۔ اب حالو کا، آپ کی حالت۔ کیف حالو کا، آپ کیسے ہیں۔ انا بخیر، میں ٹھیک ہوں۔ انا کہتے ہیں میں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا میں، اس کے لیے عربی میں آتا ہے انا۔ مرد بھی انا ہی کہے گا، عورت بھی انا ہی کہے گی۔ بخیر، خیریت کے ساتھ۔ والحمدللہ، الحمدللہ۔ وانت، اور آپ کیسے ہیں۔ آپ چاہیں تو وانت کیف حالک بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ چاہیں تو صرف اگر کسی نے آپ کی حالت پوچھی ہے تو آپ انا بخیر والحمدللہ کہہ کر وانت بھی کہہ سکتے ہیں۔ انت کہتے ہیں آپ، یعنی جیسے ہم مرد کو کہتے ہیں نا آپ، تو عربی میں کہتے ہیں اس کو انت۔ اگر اسی انت کے نیچے زیر ہو، انتی ہو جائے تو یہ سامنے مخاطب عورت کے لیے آتا ہے کہ انتی، آپ ایک عورت، انت، آپ ایک مرد۔ الحمدللہ انا بخیر ایضاً، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اسی طرح۔ ایضاً، اسی طرح۔ ایضاً کا معنی ہے اسی طرح۔ اسمی علی ما اسمک، میرا نام علی ہے، آپ کا کیا نام ہے۔ اسم نام کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں، کسی بھی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنا ہو تو اس لفظ کے آخر میں یا لگاؤ تو وہ اپنا بن جائے گا۔ جیسے اسم نام کو کہتے ہیں، آپ نے کہا میرا نام تو آپ کہیں گے اسمی۔ کتاب، کتاب کو کہتے ہیں، اگر آپ کہیں میری کتاب تو آپ کہیں گے کتابی۔ قلم، قلم کو کہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا قلم کہیں تو آپ کہیں گے قلمی۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ما اسمک، آپ کا کیا نام ہے۔ ماں، یہ بھی سوال کرنے کے لیے آتا ہے، ماں سے سوال کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو بے جان چیز ہوتی ہے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں واٹ، انگلش میں بولتے ہیں واٹ از دس، اردو میں بولتے ہیں یہ کیا ہے، تو عربی میں جیسے اردو میں کیا کے ذریعے سے، انگلش میں وٹ کے ذریعے سے پوچھتے ہیں، لیکن عربی میں انسان، فرشتے، اللہ تعالیٰ کی ذات، ان کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں، پہاڑ ہے، جانور ہے، چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز ہے دنیا کی، اس کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ماں کے ذریعے سے پوچھتے ہیں، اسی میں سے ایک نام ہے۔ ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے۔ دیکھیں اس اسم کے آخر میں کاف لگا دیا تو اس کا معنی ہے آپ کا نام، اور اسم کے آخر میں یا لگا دیا تو اس کا معنی ہے میرا نام۔ آگے جواب دے رہا ہے کہ اسمی عمر، میرا نام عمر ہے۔ ما جنسیتک،
آپ کی جنسیت یعنی آپ کس ملک سے ہیں۔ جنسیہ کہتے ہیں ملک کو، جنسیتو اب آخر میں کاف لگا دیا تو پھر وہی بن گیا کہ آپ کا ملک کیا ہے۔ انا انڈونیسیون، میں انڈونیشیا کا ہوں، میں انڈونیشی ہوں۔ جیسے پاکستانی پاکستانی ہوں، فرنسی ہوں، سعودی ہوں، ٹھیک ہے۔ جو بھی ملک ہے اس کے آخر میں یا لگائیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ میں اس ملک کا ہوں۔ وما جنسیتوں کا، آپ کون سے ملک سے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں بھی ماں سے پوچھا گیا ہے، ماں یہ جو ماں ہے، چونکہ ملک یہ غیر جاندار چیز ہے، غیر ذوی العقول یعنی جس کے اندر عقل نہ ہو۔ عقل انسان میں، فرشتوں میں، تو ان چیزوں کے لیے تو کسی اور سے سوال کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہیں اسی طرح جانور وغیرہ ہیں یا ایسی چیز جس میں عقل نہیں ہوتی تو اس سے اگر اس کے بارے میں پوچھیں گے تو ماں سے پوچھیں گے۔ انا مصریٌ، میں مصری ہوں۔ تشرفت بلقائک، آپ سے ملاقات کر کے مجھے بہت عزت ملی۔ تشرفت کہ یعنی مجھے شرف ملی، بلقائک آپ سے ملاقات کر کے۔ دیکھیں یہاں پر بھی لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، آگے کاف لگایا تو آپ کی ملاقات سے۔ وانا ایضاً، میں بھی اسی طرح جو ہے مجھے بڑا شرف ملا آپ سے ملاقات کر کے۔ تو اس طرح جو حوار آپ کے سامنے جو ابھی بیان کیا گیا ہے، اس کو آپ ہو بہو سب سے پہلے تو آپ بار بار اس کو پڑھیں، کم از کم 5 بار، اور اس کے بعد پھر ان الفاظ کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیں، اور پھر ان کو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ استعمال کریں، اور جتنا آپ زیادہ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی عربی اتنی مزید بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔